پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں آ جاتی ہے تو ایسے کون سے 3 مسائل ہیں جو اہم مسائل ہیں کہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کے خاص طور پہ کہ جو آپ لوگ حل کروائیں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے جب ہمارے پاکستانی نئے امیگرینٹس یہاں آتے ہیں جی یا لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں، جاب ڈھونڈنے آتے ہیں، تو ان کو یہاں کوئی گائیڈنس نہیں ملتی، ہمارے کوئی کمیونٹی سینٹرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا کام انشاءاللہ یہ کریں گے کہ انصاف سینٹر کھولے جائیں گے جہاں ان لوگوں کو پراپر گائیڈنس دی جائے گی. ٹھیک ہے. کہ آپ ہاؤسنگ کی، ہیلتھ کی، جابس کے لیے، کریئرس کے لیے ان کو ہم لوگ گائیڈنس فراہم کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ جو ہمارے کونسلیٹ ان کو جو کام کرنا چاہیے، جو پراپر عزت دینی چاہیے پاکستانی کو، وہ نہیں ملتی. آپ کونسلیٹ جاتے ہیں تو کئی دفعہ انسان بڑا، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں کئی لوگوں سے سنا بھی ہے کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو بڑی روڈلی ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. ایک آپ کو پاکستانی شہری ہونے کی سزا دی جاتی ہے. تو جب ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ تو آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر ہوگا جب آپ پاکستانی کونسلیٹ میں جائیں گے. آپ کو وہاں ماحول ایسا دیا جائے گا، آپ کو وہاں عزت ایسی دی جائے گی. اور اس کے بعد ہم لیگل سینٹرز کھولیں گے اپنے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کئی دفعہ کم علمی کی وجہ سے کوئی ایسا کرائم ہو جاتا ہے یا امیگریشن کے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جن کے لیے ان کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی. اور کیونکہ نئے امیگرینٹس ہوتے ہیں تو ان کے پاس فائنینشیل ہیلپ بھی نہیں ہوتی. تو ہم جو لیگل سینٹر کے ذریعے ہمارے جو اٹارنیز ہیں وہ انشاءاللہ ان کی ہیلپ کریں گے. تو یہ میرے خیال میں جو ہمارے 3 مسائل ہیں ان کا فوری طور پہ حل چاہیے. یا صرف اس میں کچھ بالکل ڈیفینیٹلی یہ مین 3 اوورسیز پاکستانیز کے ایشوز ہیں. اور آلسو جو سب سے بڑا ایشو وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹس کا. جی اس کے لیے ہم نے تو آلریڈی کافی ایفرٹ سٹارٹ کر دی ہوئی ہیں. اور ہمیں تو امید تھی جس طریقے سے الیکشن کمیشن سے ڈفرینٹ قسم کی خبریں آ رہی تھی کہ اب ہمیں سافٹ ویئر مل گیا ہے، اب ہم امپلیمنٹ کریں گے، تو ہم تو بڑے پر امید تھے کہ ہمیں ووٹنگ کا رائٹ مل جائے گا. لیکن دس از دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وی کین اچیو آفٹر اور پارٹی کمنگ انٹو پاور، کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جن کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، ان کو ووٹنگ رائٹ دیا جائے. اور باقی ہم نے ادروائز تھوڑا بہت سٹارٹ ہم نے آلریڈی کیا ہوا ہے. ہم نے جب اپنے کوئی ایونٹ کرتے ہیں اس میں ہم لوگوں کو نیوز لیٹرز دیتے ہیں، ان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جس قسم کی انفارمیشن چاہیے اس طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کریں. اگر کسی کو ایجوکیشن کے بارے میں انفارمیشن چاہیے اس کا ریفرنسز ان کو دیتے ہیں. یا اور ہم نے ابھی ایون دو ہماری حکومت نہیں بنی لیکن ہم نے نیو یارک میں اپنا ایک انصاف لیگل ونگ بنایا ہوا ہے کہ اگر ہمارے کسی پاکستانی کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو ہم ان کو فری آف چارج ان کی گائیڈنس دیں گے، ان کو ہیلپ کریں گے. اس کا فون نمبر ناظرین ہم اسکرین پہ ڈسپلے کر دیں گے وہ نمبر آپ کے لیے. جی اچھا آپ کنٹینیو رکھیے. اچھا تو یہ چیزیں ہیں اوورسیز پاکستانی کے لیے، کیونکہ ادروائز ہم لوگ تو یہاں پہ دن رات محنت بھی کر رہے ہیں اور دن رات پاکستان کے لیے تڑپ بھی رہے ہیں اور پاکستان کی بھلائی کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی یہاں پہ وہ حقوق ملنے چاہیے جو دوسری کمیونٹیز کو یہاں پہ ہیں. جیسا کہ مزمل بھائی نے کہا کہ وی مسٹ ہیو کمیونٹی سینٹرز. بالکل کمیونٹی سینٹرز ہونے چاہیے. اور ہمارے جو کونسلیٹس، ہمارے جو ایمبیسیز ہیں، ان کو ہمیں سرو کرنا چاہیے، نہ کہ وہ وہاں پہ ایسے لائک شہنشاہ بن کے بیٹھے ہوں. لیکن ریسنٹلی ہماری ملاقات ہوئی تھی ہمارے جو کونسل جنرل ہیں، ہی سیمز ویری پریکٹیکل پرسن اینڈ ہی آلسو انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ انہوں نے ووٹنگ رائٹس کے لیے کتنی انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں. تو انشاءاللہ چینجز آ رہی ہیں اور ڈیفینیٹلی جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم اپنی نئی پالیسیز کے ساتھ، نئے طریقے کے ساتھ، نئے وقار سے ہم اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پہ ایمبیسیز میں ڈیل کریں گے، ان کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کریں گے. اور موسٹ امپورٹنٹ جو کمیونٹی سینٹر، دس از ویری امپورٹنٹ. پاکستان ایک واحد کمیونٹی یو ایس اے میں ہوگی جس کا کوئی کمیونٹی سینٹر نہیں ہے. تو اس کو ہم اس پہ امیڈیٹ ورک کریں گے. ٹھیک ہے. آفٹر وی کم ٹو پاور. اچھی بات ہے. اب ایسے کہ یہاں کے پاکستانیوں کے لیے پی ٹی آئی کا کوئی میسیج آپ دینا چاہیں کمیونٹی کو؟ اگر کمیونٹی کو میرا میسیج یہی ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے اور آپ لوگوں کی اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن ابھی آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ختم نہیں ہوئی. آپ نے کرنا یہ ہے
کہ آج سے لے کر 11 مئی تک آپ نے پاکستان میں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کالز کرنی ہیں، انہیں کنونس کرنا ہے کہ وہ 11 مئی کو نکلیں اور ووٹ ڈالیں. ٹھیک ہے. اور جو پاکستان میں جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ریفرنس میں لوگ ہیں، ان کو بھی کنونس کریں. ٹھیک ہے. کہ اس دن اگر آپ نہیں نکلیں گے تو جس تبدیلی کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ نہیں آئے گی. صحیح. تو ریکویسٹ ہے کہ سب سے کہ اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو کالز کریں اور ان کو کہیں کہ تبدیلی آپ کے ووٹ سے آ سکتی ہے اور آپ نے اس دن نکلنا ہے اور ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک مختلف سوال پوچھوں گا. بہت اچھا جواب دیا آپ نے. آپ ڈائیو کر رہے ہیں پچھلے 15 سالوں سے پاکستان کے پرچم کو بلند ترین پوزیشن میں آپ کتنا اوپر دکھایا لوگوں کو، اور اپنی جان خطرے میں ڈال کے. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. یہ وقت نہیں ہے سونے کا، یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا. اب مل کے قدم اٹھانا ہے، لٹیروں سے ملک کو بچانا ہے. ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہم ملک بنانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو. ایکچولی میرے لیے تو یہ ایک سپورٹس ہے جی. لیکن جو دیکھنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس ویری رسکی تھنگ. اوبیسلی رسک تو ہر چیز میں ہوتا ہے لیکن از اے سپورٹ. تو مین میرا پاکستان کے فلیگ سے جمپ کرنے کا ہمیشہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں جی. اینڈ از مائی پیشن. تو جب بھی 14 اگست کبھی آتا تھا تو مجھے موقع ملتا تھا، اگر میں اف آئی گیٹ اے چانس ٹو گو اینڈ اسکائی ڈائیو تو میں پاکستانی فلیگ سے جمپ کرتا. اچھا. اور پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈائیو کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یا دل دماغ میں کیا تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ پاکستان کے لیے تو میں نے اکثر کئی جمپ لگائے. تو پھر میں نے کہا کہ پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے تو پاکستان کو بچانا کس نے ہے. تو وہ مجھے ہوپ پی ٹی آئی میں نظر آتی ہے. تو میں نے کہا پی ٹی آئی کے فلیگ سے جمپ کروں گا تو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ یوتھ موٹیویٹ ہوگی اس سے، اور ان کو پتہ چلے گا کہ دس از دا پارٹی دیٹ ول سیو پاکستان. ٹھیک ہے. تو وہ میسج کو بھیجنے کے لیے جس طرح ہر اسپورٹس مین اپنے طریقے سے اپنا میسج بھیجتا ہے، سو دس از مائی وے آف سینڈنگ دا میسج. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چھوٹا سا میسج عوام کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہ تو جاگیرداروں کی پارٹی ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی مافیا سپورٹ کرتی ہیں. تو پلیز اگر آپ کچھ $5 $10 اینی اماؤنٹ آپ ڈونیٹ کریں پاکستان تحریک انصاف کو، آپ کے پیسے پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمپین میں لگیں گے. آپ کا پیسہ اکاؤنٹیبل ہے. ہمارا یہاں پہ LLC اکاؤنٹ ہے جس کا آڈٹ ہوتا ہے ہر سال. تو اگر آپ پاکستان میں چینج دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو فائنینشلی سپورٹ کریں. اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں elections.insaf.pk پہ، اور وہاں پہ ڈفرینٹ لنکس ہیں اور آپ وہاں پہ ڈونیشنز اپنی دے سکتے ہیں. اگلے 5-7 دن ان 5-7 دنوں میں پاکستان کی ہسٹری بدل جائے گی. اور آلسو جیسے مزمل بھائی نے آپ کو پہلے کہا کہ اگلے 5-7 دنوں میں پلیز اپنے دوستوں، عزیزوں کو جن کو آپ نے کبھی بھی کال نہ کیا ہو ان کو بھی کال کریں، کیونکہ ہم ہر روز یہاں پہ اگر تڑپتے ہیں تو آج ہمیں پاکستان کے مسائل کا حل نظر آ رہا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی. تو اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، سب کو کہیے کہ 11 مئی کے دن باہر نکلیں اور بیٹ کے اوپر سٹیمپ لگا کے پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کو یقینی بنائیں. بہت بہت شکریہ. موسٹ ویلکم جی. اگر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں، اگر آپ بشیر بھائی، بات یہ ہے کہ یاسر بھائی کے اسکائی ڈائیونگ جو ہے یہ ان کا پیشن ہے جی. اور میں پاکستان کو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد ایک ایسا ملک انویژن کر رہا ہوں کہ جس میں اگر کسی بچے میں کسی چیز کا پیشن ہے، اتنی محبت ہے، تو وہ اپنا پیشن اس کا اگر کچھ کا چائلڈہڈ ڈریم ہے تو وہ اس کو پورا کر سکے. یاسر بھائی یہاں تھے، ان کا بچپن سے ان کا پیشن تھا اسکائی ڈائیو کرنے کا، ہواؤں میں اڑنے کا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا، کیونکہ اس ملک میں اپرچونٹیز ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں اتنی ریسورسز، ہمارے ملک میں اتنی ریسورسز دی ہیں، قوم میں اتنا ٹیلنٹ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو ایسا ملک بنا سکتے ہیں جہاں ہر بندہ، اب تو بیسک نیڈز نہیں ہیں، لیکن جہاں ہر بندہ اس کا جو دل چاہے
جو اس کا پیشن ہو وہ پورا کرے, اس کو اپنا جو اس کا بچپن کا خواب ہے وہ پورا کرے. اور انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو پاکستانیوں کو دوسرے ملکوں میں جابس کے لیے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا, اور انشاءاللہ بلیف ہے کہ لوگ پاکستان میں جابس کرنے آئیں گے, اور ہم انشاءاللہ پاکستان جا کر اپنے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. زبردست ہے. میں آپ دونوں حضرات کا یہاں آج اپنے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ, ناظرین کا بہت شکریہ. جی بالکل. ناظرین, آپ سن رہے تھے تاثرات جناب مزمل انور صاحب کے اور یاسر علی صاحب کے. بڑی خوبصورت گفتگو رہی. اب ہم جیسے پاکستان الیکشن 2013 میں مختلف پارٹیز کے رہنماؤں کو یہاں بلا کے ان کے تاثرات آپ کو سنوا رہے ہیں, اور اب یہ ہے کہ الیکشن کے دن کاوش ٹی وی کا بھی میسج آپ کو یہ ہے کہ آپ باہر آئیں, اور آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے, اور ووٹ دیں, ضرور دیں, اور جس کو سمجھیں کہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے اس کو ضرور ووٹ دیں. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ دونوں کا, اور ناظرین اجازت, خدا حافظ.